السلام علیکم۔ آج ہم اب بائبل کے بارے میں کچھ آپ کہہ لیں گہرے سوالات کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخر اس کی اصل زبانیں کون سی تھیں؟ یہ جو کتابوں کا مجموعہ ہے یہ بنا کیسے؟ بالکل۔ اور شاید سب سے اہم سوال، کیا وقت کے ساتھ اس کے متن میں مطلب جو لکھا ہوا ہے اس میں تبدیلیاں ہوئیں؟ ہم اس پر مختلف جو آرائیں ہیں ان سب کو دیکھیں گے۔ بالکل۔ اور دیکھیں ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بھی کافی مختلف ذرائع سے ہے۔ اس میں ظاہر ہے اسلامی نقطہ نظر ہے، پھر مسیحی عقائد کی اپنی تفصیلات ہیں، اور ساتھ ہی جو تاریخی اور علمی تحقیق ہے اس کے نتائج بھی شامل ہے۔ تو مقصد کیا ہے آج کی گفتگو کا؟ مقصد یہی ہے کہ ان سب ذرائع سے جو اہم معلومات ہے ان کو نکالا جائے، ان کو سمجھا جائے، خاص طور پر بائبل کی اصلیت اور اس کے متن کی تاریخ کے حوالے سے جو آپ کہہ لیں عام غلط فہمیاں ہیں ان کو تھوڑا دور کیا جائے اور ایک زیادہ واضح تصویر پیش کی جائے جو اکثر ذہن میں آتے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں ان کو۔ جی، پہلے اسلامی نقطہ نظر کو لیتے ہیں۔ اسلام بائبل کی جو کتابیں ہیں یعنی تورات، زبور، انجیل، انہیں اصل میں تو اللہ کی طرف سے نازل شدہ مانتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن ساتھ ہی یہ عقیدہ بھی پایا جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ انسانوں نے ان میں کچھ تبدیلیاں کر دیں جسے تحریف کہتے ہیں۔ ذرا اس تحریف کے تصور کو کھولیں گے؟ یقیناً۔ دیکھیں، یہ تحریف کا تصور اسلامی نقطہ نظر میں بہت اہم ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ جیسے سورۃ البقرہ آیت 75 ہے یا سورۃ المائدہ کی آیات 13 اور 14، وہاں اشارے ملتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کچھ گروہوں نے اللہ کے کلام کو سنا، سمجھا اور پھر اس کو بدل دیا۔ بدل دیا مطلب الفاظ بدل دیے؟ ہاں، یا تو بدل دیا یا اس کے کچھ حصوں کو بھلا دیا۔ اسلامی علماء کے نزدیک اس عقیدے کی ایک وجہ یہ بھی واضح کرنا ہے کہ قرآن آخری اور غیر متبدل وحی ہے، مطلب وہ پچھلی کتابوں کی جگہ لیتا ہے جن میں انسانی مداخلت کا امکان مانا جاتا ہے۔ اچھا۔ تحریف کی بھی پھر دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک ہے تعریف معنوی۔ معنوی؟ جی، یعنی مطلب بدل دینا۔ الفاظ شاید وہی ہوں لیکن ان کا مفہوم غلط بیان کر دیا یا چھپا لیا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری قسم ہے تحریف لفظی، یعنی اصل متن کے الفاظ ہی بدل دیے۔ اگرچہ آج کل بہت سے مسلم مفکرین پہلی قسم یعنی معنوی تحریف پر زیادہ زور دیتے ہیں، لیکن تاریخی طور پر دیکھیں تو کئی بڑے علماء دوسری قسم یعنی متن میں لفظی تبدیلی کے بھی قائل رہے ہیں۔ یہ تو ہوئی تحریف کی بات، مطلب تبدیلی کا اسلامی نقطہ نظر۔ لیکن اب وہ زبانوں والا سوال، یہ جو کہتے ہیں کہ بائبل 4 زبانوں میں نازل ہوئی، یہ بات کہاں سے آئی؟ یہ دراصل ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اچھا؟ جی، اور شاید اس لیے پیدا ہوئی کہ بائبل کی نوعیت کو ٹھیک سے سمجھا نہیں جاتا۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ بائبل کوئی ایک کتاب نہیں ہے جو ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہو۔ یہ اصل میں درجنوں الگ الگ کتابوں کا ایک مجموعہ ہے، ایک پوری لائبریری سمجھ لیں، جسے مختلف لوگوں نے لکھا، اور وہ بھی کوئی 1-2 سال میں نہیں، تقریباً 1500 سال کے لمبے عرصے میں۔ 1500 سال؟ جی۔ اب جہاں تک زبانوں کا تعلق ہے ہاں، تو جو عہد نامہ قدیم ہے یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ، جو حضرت عیسیٰ سے پہلے کا حصہ مانا جاتا ہے، اس کا زیادہ تر حصہ عبرانی زبان میں ہے۔ عبرانی، ہیبرو، ٹھیک؟ جی، لیکن اس میں کچھ حصے جیسے دانیل اور عزرا کی کتابوں کے کچھ باب وہ آرامی زبان میں بھی ہیں، آرامیک۔ آرامی یہ عبرانی سے مختلف ہے؟ ملتی جلتی ہے، سامی زبان ہے لیکن مختلف ہے۔ یہ اس دور میں مشرق وسطیٰ میں کافی عام تھی۔ ٹھیک، تو 2 زبانیں ہو گئیں، عبرانی اور آرامی۔ عہد نامہ قدیم میں۔ جی۔ پھر آتا ہے عہد نامہ جدید، نیو ٹیسٹمنٹ، جو حضرت عیسیٰ کی زندگی اور ابتدائی کلیسیا کے بارے میں ہے۔ جی۔ وہ پورا کا پورا کوئین یونانی میں لکھا گیا۔ کوئین گریک۔ یونانی؟ جی، یہ اس زمانے میں رومی سلطنت کے مشرقی علاقوں کی آپ سمجھ لیں رابطے کی زبان تھی، لنگوا فرینکا۔ بازار میں، سرکاری کاموں میں، عام بول چال میں یہی چلتی تھی۔ تو مطلب 3 زبانیں ہوئیں کل ملا کر، عبرانی، آرامی اور یونانی۔ بالکل، بائبل کی تشکیل میں یہ 3 زبانیں شامل ہیں۔ تو پھر یہ جو 4 نام مشہور ہیں، متی، مارکس، لوکا، یوحنا، جن کا اتنا ذکر ہوتا ہے، اگر یہ زبانیں نہیں تو یہ کیا ہیں؟ یہ 4 والی بات کہاں سے آئی پھر؟ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ 4 نام متی، مرکس، لوکا، یوحنا، یہ زبانوں کے نام نہیں ہیں۔ اچھا۔ یہ 4 اناجیل یعنی گاسپلز کے مصنفین کے نام ہیں۔
और ये चारों किताबें अहदनामा जदीद का हिस्सा हैं। ओह, तो ये किताबें हैं। जी, ये 4 अलग-अलग किताबें हैं और इन सब की असल जुबान वही है, कोइन यूनानी। चारों की यूनानी? जी, चारों की। ये चारों किताबें हज़रत ईसा मसीह की ज़िंदगी, उनकी तालीमात, उनके मोजज़ात, मौत, जी उठना, इन वाक़यात को बयान करती हैं। लेकिन हर एक लिखने वाले ने अपने ख़ास ज़ाविये से, अपने ख़ास लोगों के लिए और अपने ख़ास मकसद के तहत लिखा। तो ये एक ही कहानी के 4 मुख्तलिफ बयान हैं यूनानी ज़बान में? बिल्कुल, 4 वर्जन नहीं, बल्कि 4 अलग-अलग गवाहियाँ या बयानात हैं, सब यूनानी में। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये तो बहुत ही अहम वजाहत है। इसका मतलब तो ये हुआ कि बाइबल एक ऐसी किताब नहीं जो एकदम से आई, बल्कि ये तो सदियों में बनी। जी बिल्कुल। इससे फिर ये सवाल जुड़ता है कि बाइबल कब नाजिल हुई और हज़रत ईसा, जिनके गिर्द नया अहदनामा है, उनकी ज़िंदगी में इस किताब की क्या हैसियत थी? क्या ये उनके पास थी? यहाँ ना हमें नुज़ूल के तसव्वुर को मसीह हवाले से समझना होगा। बाइबल ख़ास तौर पर अहदनामा जदीद इस तरह नाजिल नहीं हुई जैसे मुसलमान कुरान के नुज़ूल को समझते हैं। यानी एक मुकम्मल किताब की तरह नहीं? जी नहीं। तारीखी तौर पर देखें तो हज़रत ईसा की ज़िंदगी का ज़माना तकरीबन 6 क़ब्ले मसीह से 30 या 33 ईस्वी तक माना जाता है और उन्होंने अपनी तबलीग का काम कोई 30 साल की उम्र में शुरू किया। ठीक। अब जो हैरानकुन बात लग सकती है वो ये है कि अहदनामा जदीद की कोई भी किताब, हत्ता कि वो चारों अनाजील जो उनकी ज़िंदगी का हाल बयान करती हैं, वो उनकी ज़िंदगी में नहीं लिखी गई। उनकी ज़िंदगी में नहीं लिखी गई? नहीं, ये सब किताबें उनकी मौत या मसीही अकीदे के मुताबिक आसमान पर उठाए जाने के कई दहाइयों बाद लिखी गईं। कई दहाइयों बाद? जी। मिसाल के तौर पर सबसे पहली इंजील जो मानी जाती है, मुर्कुस की इंजील, वो तकरीबन 65 से 70 ईस्वी में लिखी गई। यानी उनके जाने के 30-40 साल बाद? कमोबेश। जी। फिर मत्ती और लूका की इनाजील वो और बाद में, कोई 80 से 90 ईस्वी के आसपास। और यूहन्ना की इंजील तो सबसे आखिर में, शायद 90 से 110 ईस्वी के दरमियान। तो इसका मतलब ये हुआ कि हज़रत ईसा ने खुद बाइबल को किताबी शक्ल में नहीं लिया? मसीही इलाहियात के मुताबिक हज़रत ईसा खुद कलाम मुजस्सम हैं, यानी खुदा का कलाम जो इंसान बना। इस नज़र से बाइबल ख़ास तौर पर नया अहदनामा उनके बारे में एक इल्हामी गवाही है, जिसे रूह कुदस की रहनुमाई में उनके रसूलों और पैरोकारों ने लिखा। तो वो किताब वसूल करने वाले नहीं, बल्कि वो खुद पैगाम थे? एक तरह से जी। किताब उनकी गवाही देती है, लिहाजा उनकी ज़िंदगी में बाइबल बतौर मुकम्मल किताब मौजूद नहीं थी। हाँ, अहदनामा कदीम की किताबें, तौरात, ज़बूर, अंबिया के सहीफ़े, वो ज़रूर मौजूद थीं, जिन्हें वो पढ़ते थे, जिनका हवाला देते थे। ये समझना वाकई बहुत ज़रूरी है कि किताब बाद में बनी। इससे फिर वो ख्याल भी गलत हो जाता है कि शायद हज़रत ईसा ने बाइबल को मुख्तलिफ ज़बानों में पहुँचाने के लिए सफ़र किए या ज़बानें सीखीं। उनकी अपनी ज़बान क्या थी? बिल्कुल, वो ख्याल इसी गलतफहमी से निकला था। तारीखी और लिसानी तहकीक ये बताती है कि ज़्यादातर माहिरीन मुत्तफ़िक हैं कि हज़रत ईसा की मादरी ज़ुबान अरामी थी। अरामी? जी, अरामिक, जो उस वक्त फ़लस्तीन में आम बोली जाती थी। ज़ाहिर है वो यहूदी थे, तो इबादत गाह में सहीफ़े पढ़ने के लिए, मजहबी गुफ्तगू के लिए वो यकीनन इब्रानी भी जानते थे, जो पुराने अहदनामे की ज़ुबान थी। जी, जो उस वक्त तक ज़्यादातर मजहबी ज़ुबान बन चुकी थी। और चूंकि गलील का इलाका थोड़ा मिला जुला था, तिजारती रास्तों पर था, यूनानी असर भी था, तो बहुत मुमकिन है कि वो रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए कुछ ना कुछ यूनानी भी जानते हों। मतलब 3 ज़ुबानें वो जानते होंगे शायद। इम्कान है। अरामी तो मादरी थी, इब्रानी मजहबी ज़रूरत और यूनानी शायद कुछ कामकाज के लिए। लेकिन उन्हें किसी कसीरुल लिसानी बाइबल को पहुंचाने के लिए ख़ास ज़बानें सीखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो बाइबल इस तरह उन पर नाजिल ही नहीं हुई। ठीक है, ज़ुबानों और तश्कील की तारीख वाला पहलू तो अब काफ़ी वाज़ेह हो गया। अब वापस आते हैं तहरीफ या मतन में तब्दीली के सवाल पर। हमने इस्लामी नुक्ता नज़र देखा, अब ज़रा इल्मी और तारीख़ी तहकीक की तरफ आते हैं। क्या बाइबल के जो कदीम तरीन नुस्खे हमें मिले हैं, उनमें वाकई फ़र्क है? जी हाँ, बिल्कुल हैं, और उसका बाकायदा मुतालिया किया जाता है, जिसे मतनी तनकीद कहते हैं, टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म। मतनी तनकीद? जी,
یہ صرف بائبل کے لیے نہیں، تمام پرانی کتابوں کے لیے ہوتا ہے جنہیں ہاتھ سے نقل کیا جاتا رہا۔ اور ہمارے پاس صرف نئے عہد نامے کے ہی 5800 سے زیادہ یونانی نسخے ہیں، مینیوسکرپٹ۔ 5800 سے زیادہ؟ جی، مکمل یا ٹکڑوں میں۔ یہ تعداد کسی بھی دوسری قدیم کتاب کے نسخوں سے بہت زیادہ ہے۔ اور پھر ہزاروں نسخے پرانے ترجموں کے ہیں، لاطینی، سریانی، قبطی وغیرہ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی کتاب صدیوں تک ہاتھ سے لکھی جائے تو کوئی بھی دو نسخے بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے، فرق آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ فرق کس قسم کے ہوتے ہیں؟ کیا یہ اتنے بڑے ہیں کہ مطلب ہی بدل جائے، عقیدہ ہی بدل جائے؟ یہ ہے اصل سوال۔ بالکل یہی اہم سوال ہے۔ تو دیکھیں، ان فرقوں کی جو بڑی اکثریت ہے، مطلب آپ کہہ لیں 98 سے 99% فرق، وہ بہت معمولی قسم کے ہیں۔ مثلاً ہجوں کی غلطیاں، سپیلنگ مسٹیکس، کسی نام کے ہجے میں تھوڑا فرق آ گیا، ٹھیک ہے، یا الفاظ کی ترتیب بدل گئی۔ یونانی میں ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، تو یسوع مسیح کی جگہ مسیح یسوع لکھ دیا، مطلب نہیں بدلا۔ یا ایک لفظ کی جگہ اس کا ہم معنی لفظ استعمال ہو گیا، یا نقل کرتے ہوئے غلطی سے کوئی لفظ چھوٹ گیا یا 2 بار لکھا گیا۔ اچھا، یہ تو بہت معمولی لگ رہے ہیں۔ جی، اس قسم کے ہزاروں فرق ہیں، لیکن وہ متن کے مجموعی معنی یا کسی بنیادی عقیدے پر بالکل اثر نہیں ڈالتے۔ لیکن کیا کچھ ایسے فرق بھی ہیں جو اہم ہیں، جن پر علماء واقعی بحث کرتے ہیں؟ جی ہاں، چند ایک فرق ایسے ضرور ہیں جو زیادہ اہم سمجھے جاتے ہیں، ان پر بات ہوتی ہے۔ کچھ مشہور مثالیں دیتا ہوں۔ جی، ایک تو ہے مرکز کی انجیل کا آخری حصہ، باب 16 کی آیت 9 سے 20 تک۔ اچھا، اس میں کیا ہے؟ اس میں حضرت عیسیٰ کے جی اٹھنے کے بعد ظاہر ہونے اور شاگردوں کو تبلیغ کا حکم دینے کا ذکر ہے۔ یہ حصہ جو ہے نا، یہ سب سے پرانے اور معتبر سمجھے جانے والے یونانی نسخوں میں نہیں ملتا۔ جی، جیسے 4 صدی کے 2 بہت مشہور نسخے ہیں، کوڈس سینائٹیکس اور ویٹیکنس، ان میں یہ آیات نہیں ہیں۔ زیادہ تر ماہرین سمجھتے ہیں کہ یہ شاید 2 صدی میں بعد میں جوڑا گیا۔ اوہ، یہ تو اہم بات ہے۔ اور کوئی مثال؟ ایک اور مشہور مثال یوحنا کی انجیل میں ہے، وہ زنا میں پکڑی گئی عورت والا واقعہ۔ ہاں، وہ تو بہت مشہور ہے۔ جی، بہت مشہور کہانی ہے۔ یوحنا باب 7 آیت 53 سے باب 8 آیت 11 تک۔ یہ کہانی بھی بہت سے شروع کے اور اہم یونانی نسخوں میں نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں ہے؟ جی، یا کچھ میں یہ لوکا کی انجیل میں ملتی ہے یا کہیں اور۔ اسے بھی عام طور پر بات کا اضافہ سمجھا جاتا ہے۔ کمال ہے۔ ایک اور مثال جو عقیدے کے لحاظ سے اہم سمجھی جاتی ہے، وہ قوما یوحنم کہلاتی ہے۔ ایک یوحنا باب 5 آیت 7-8 میں ایک جملہ جو تثلیث یعنی ٹرینٹی کی بہت واضح تائید کرتا ہے۔ تثلیث کی؟ جی، لیکن یہ جملہ بھی قدیم ترین یونانی نسخوں میں بالکل نہیں ہے، اور تقریباً سب مانتے ہیں کہ یہ بہت بعد میں شاید لاطینی ترجموں کے ذریعے مت میں داخل ہوا۔ تو مطلب یہ کچھ اہم جگہیں ہیں جہاں متن میں فرق نظر آتا ہے، لیکن علمی لوگ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ جان بوجھ کر کیا گیا، کوئی سازش تھی؟ دیکھیں، زیادہ تر ماہرین، چاہے وہ مذہبی ہوں یا غیر مذہبی، وہ ان فرقوں کو بھی کسی منظم سازش کا نتیجہ نہیں سمجھتے کہ جان بوجھ کر عقائد بگاڑے گئے۔ ان کی زیادہ ممکنہ وجوہات وہی ہیں: نقل کرنے والے کی غیر ارادی غلطی، جسے اسکرائبل ایرر کہتے ہیں، یا کبھی حاشیے پر کوئی وضاحت لکھی ہوتی تھی، وہ غلطی سے متن کا حصہ بن گئی، یا بعد والے کاتبوں نے سوچا کہ یہاں کچھ کمی ہے تو کوئی مشہور روایت شامل کر دی تاکہ متن مکمل لگے۔ جیسے مرکز کے آخر کے بارے میں خیال ہے کہ شاید اصل اختتام گم ہو گیا تھا، تو کسی نے بعد میں اسے مکمل کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو ہوئی علمی تحقیق، لیکن ان سب فرقوں کے ہوتے ہوئے بھی مسیحی حضرات کیوں اتنا یقین رکھتے ہیں کہ جو بائبل آج ان کے پاس ہے وہ ٹھیک ہے، قابل اعتبار ہے، خدا کا پیغام محفوظ ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ مسیحی نقطہ نظر جو ہے نا، وہ بنیادی طور پر 2 باتوں پر کھڑا ہے۔ ایک الہی الہام، ڈیوائن انسپریشن، یعنی خدا کی طرف سے رہنمائی۔ جی، کہ خدا نے لکھنے والوں کی ایسی رہنمائی کی کہ انہوں نے وہی لکھا جو خدا کا پیغام تھا۔ دوسرا خدائی تحفظ، پرویڈینشل پرزرویشن۔ تحفظ مطلب حفاظت؟ جی، کہ خدا نے اپنی قدرت سے تاریخ میں اپنے کلام کے بنیادی پیغام کو محفوظ رکھا ہے، باوجود اس کے کہ انسانوں سے نقل کرنے میں غلطیاں ہوئیں۔
وہ یہ نہیں کہتے کہ ہر کاپی بالکل 100% پرفیکٹ تھی، لیکن یہ کہ مجموعی طور پر پیغام محفوظ رہا۔ اس کی کیا دلیل دیتے ہیں وہ؟ وہ کئی باتیں کرتے ہیں۔ ایک تو نسخوں کی کثرت، جو ہم نے بات کی، ہزاروں نسخے ہیں۔ یہ اتنی بڑی تعداد ماہرین کو موقع دیتی ہے کہ وہ موازنہ کر کے اصولوں کے تحت اصل متن کو تقریباً آپ کہیں 99.5% یقین کے ساتھ دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ 99.5%؟ جی، یہ ایک عام تخمینہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ½ غیر یقینی ہے بھی، اس میں کوئی بھی مسیحیت کا بنیادی عقیدہ نہیں آتا۔ مطلب خدا ایک ہے، حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، ان کی موت، ان کا جی اٹھنا، نجات، قیامت، یہ سب عقیدے سینکڑوں دوسری واضح آیتوں میں موجود ہیں جن پر کوئی اختلاف نہیں۔ اچھا۔ اور پھر وہ بحرائے مردار کے تمار ڈیڈ سی اسکرولز کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔ ہاں، وہ تو بہت مشہور دریافت تھی۔ جی، 1940 کی دہائی میں ملے۔ ان میں پرانے عہد نامے کی تقریباً سب کتابوں کے نسخے تھے، حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے کے۔ جب ان کا موازنہ 1000 سال بعد کے نسخوں سے کیا گیا تو متن حیران انگیز طور پر ایک جیسا نکلا۔ اس سے نقل کے عمل پر اعتماد بڑھا۔ کیا ان کے پاس اصل کلمی نسخے ہیں؟ مطلب وہ پہلا نسخہ جو خود مثلا متی نے یا پولس رسول نے لکھا تھا؟ نہیں، وہ اصل نسخے جنہیں آٹوگراف کہتے ہیں، وہ آج دنیا میں کسی بھی قدیم کتاب کے نہیں ہیں، نہ بائبل کے، نہ افلاطون کے، کسی کے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عام طور پر پپائرس جیسے نازک مٹیریل پہ لکھے جاتے تھے جو وقت کے ساتھ خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس جو سب سے پرانی کاپیاں ہیں وہ اصل لکھنے کے زمانے سے بہت قریب ہیں۔ کتنی قریب؟ مثال کے طور پر یوحنا کی انجیل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے P52، وہ تقریباً 125 عیسوی کا ہے، یعنی شاید اصل انجیل لکھے جانے کے صرف 30-40 سال بعد کا، اور 4 صدی کے تو پورے نسخے ہیں ہمارے پاس۔ یہ نزدیکی اور نسخوں کی تعداد یہ مسیحیوں کے لیے اپنے متن پر اعتماد کی بنیاد ہے۔ واقعی یہ تو کافی پیچیدہ تصویر بنتی ہے۔ اب اگر ہم تھوڑا موازنہ کریں، کیا تاریخ میں کوئی اور مقدس کتاب ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ کئی زبانوں میں نازل ہوئی؟ نہیں، جیسا ہم نے بات کی، بائبل کا معاملہ منفرد ہے کہ وہ ایک مجموعہ ہے جو 3 زبانوں میں صدیوں میں بنا۔ زیادہ تر دوسری بڑی کتابیں جیسے قرآن عربی میں، ویدا سنسکرت میں، وہ ایک بنیادی زبان سے جڑی ہیں۔ تو بائبل کا معاملہ کثیر اللسانی نزول کا نہیں، کثیر اللسانی تشکیل کا ہے۔ ٹھیک، اور قدیم نسخوں اور متن کی حفاظت کے حوالے سے قرآن اور بائبل کا موازنہ اکثر ہوتا ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، اسلامی روایت کے مطابق قرآن کی تدوین یعنی اسے کتابی شکل میں جمع کرنے کا کام بہت جلدی ہو گیا۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مرکزی طور پر یہ کام مکمل ہوا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں؟ جی، انہوں نے ایک معیاری نسخہ تیار کروایا اور اسے پوری اسلامی دنیا میں بھیج دیا اور باقی نسخوں کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ اس عمل نے قرآن کے متن میں ایک غیر معمولی یکسانیت، یونیفارمٹی پیدا کر دی۔ آج پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی متن پڑھتے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس کچھ بہت ہی پرانے قرآنی نسخے بھی ہیں، جیسے برمنگم والا نسخہ یا صنعاء یمن والے جو شاید بالکل شروع کے زمانے کے ہیں، 1 صدی ہجری کے۔ ٹھیک، اور بائبل کا معاملہ؟ اس کے مقابلے میں بائبل کی کتابیں اور خاص طور پر نیا عہد نامہ شروع کے صدیوں میں مختلف علاقوں میں الگ الگ نقل ہوتی رہیں، کوئی مرکزی کنٹرول نہیں تھا۔ اس وجہ سے متن میں زیادہ فرق، یہ ویریئنٹس پیدا ہوئے۔ لیکن اس کا فائدہ بھی ہوا شاید؟ ہاں، اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ آج ماہرین کے پاس مطالعہ کرنے کے لیے بہت زیادہ مواد ہے، ہزاروں نسخے جن سے وہ موازنہ کر کے اصل متن تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ قرآن کے معاملے میں متن کی یکسانیت بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ شروع کی مرکزی تدوین ہے۔ بائبل کے معاملے میں فرق زیادہ ہیں، لیکن پرانے نسخوں کی تعداد اور ویرائٹی بھی بہت زیادہ ہے۔ دونوں مذاہب اپنی کتابوں کی قابل اعتماد ترسیل پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کی تاریخ اور طریقہ کار مختلف ہے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کو اگر سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ بائبل کی زبانوں، اس کی تاریخ، اس کے متن میں تبدیلی کے جو سوالات ہیں، ان کے جواب سیدھے سادے نہیں ہیں۔ جی بالکل نہیں۔ ایک طرف اسلامی روایت ہے جو تحریف یعنی تبدیلی پر زور دیتی ہے، دوسری طرف مسیحی روایت تحفظ یعنی پیغام کی حفاظت پر یقین رکھتی ہے، چاہے نقل میں غلطیاں ہوئی ہوں۔ صحیح۔ اور تیسری طرف
علمی تحقیق ہے جو غیر جانبداری سے ان پرانے نسخوں کو دیکھتی ہے، ان میں فرق بتاتی ہے اور ان کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بالکل، اور شاید سب سے اہم بات یہی سمجھنے کی ہے کہ بائبل کو ایک واحد کتاب نہ سمجھا جائے بلکہ ایک لائبریری کی طرح دیکھا جائے۔ مختلف لکھنے والے، مختلف زمانے، مختلف انداز۔ متن میں فرق تو ہیں، یہ حقیقت ہے، لیکن ان کی اہمیت کیا ہے، ان کی وجہ کیا ہے، ان کا اثر کیا ہے، اس بارے میں الگ الگ تشریحات ہو سکتی ہیں۔ یہ کسی کے عقیدے پر یا علمی نقطہ نظر پر منحصر ہے۔ اس پیچیدہ تاریخ کو سمجھنا کہ یہ متن ہم تک پہنچا کیسے، یہ خود ایک بہت دلچسپ چیز ہے۔ وقت، تاریخ، انسانی عمل جیسے زبان کا بدلنا، لکھنے والے کی غلطیاں، ترجمے کی مشکلیں، سمجھنے کے فرق، یہ سب چیزیں ان تحریروں پر کتنا اثر ڈال سکتی ہیں جنہیں الہامی یا مقدس مانا جاتا ہے۔ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا الہام اور تاریخ الگ الگ ہیں یا ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں؟ اور اس تاریخی عمل کو سمجھنا، چاہے وہ بائبل کے متن کا ہو یا کسی اور مقدس کتاب کا، یہ کسی انسان کے اپنے ایمان پر، اس کی سمجھ پر، دنیا کو دیکھنے کے انداز پر کیا اثر ڈال سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید سننے والے خود بھی غور کر سکتے ہیں۔